سائیکلون، کون سا سائیکلون، یہ ہے آج کا موضوع۔ اس وقت میرے ساتھ تشریف فرما ہیں خیر محمد کلوڑ صاحب، قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے کے ایمرجنسی سیل کے ڈائریکٹر آپریشنز۔ خاصا لمبا نام ہے ادارے کا جی۔ اور ان کے برابر میں موجود ہیں سابق ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کراچی فہیم زماں، جنہیں گھوٹکی سے کوسوو تک امدادی کاموں میں زمینی اور فضائی راستے سے رسد اور مدد پہنچانے کا شوق بھی ہے اور اچھا خاصا تجربہ بھی ہے۔ شہری مسائل پہ بھی وقتاً فوقتاً قلم اٹھاتے رہتے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ بولنا ضروری ہے میں تشریف لائے۔ کلوڑ صاحب، آپ تو طوفانوں کے ہی کاروبار میں ہیں۔ جی۔ 1999 میں بھی ایک سمندری طوفان آیا تھا جس میں ٹھٹا اور بدین بہت بری طرح متاثر ہوئے تھے، خاصے لوگ مرے بھی تھے، بے گھر ہوئے تھے۔ بعد میں ہر دوسرے تیسرے سال ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ ایک معمول بنتا جا رہا ہے کہ یہ جو بحیرہ عرب ہے جی ساحلی علاقوں کے ساتھ اچھی خاصی بے گھری پھیلاتا ہے۔ اس دفعہ جو تو یہ طوفان آیا تھا پیٹ، آپ کو تقریباً ایک ہفتہ مل گیا تھا سوچنے کے لیے، تیاریوں کے لیے۔ اس ایک ہفتے کو آپ نے ریلیف اینڈ ریسکیو کے لیے گزشتہ برسوں کے تجربے کی روشنی میں کیسے استعمال کیا؟ دیکھیں، اس کا یہ فائدہ ہو گیا نا کہ ہم نے جو ہے سارے لوگوں کو ریسکیو کرا لیا، اور آپ رپورٹس اپنی ویریفائی دیکھ لیں۔ نمبرز بھی ساتھ ساتھ بتاتے جائیں۔ یہ ہم نے جو 52,000 کی آبادی تھی، کیٹی بندر، میرپور ساکرو اور اس کے جو ایڈجوائننگ ایریاز تھے جو جن کو خطرات تھے اس پیٹ سے، طوفان سے، وہ سارے ہم نے خالی کرا لیے تھے۔ اور بدین سے بھی تقریباً 13,000 لوگوں کو جو ہے وہاں سے وہ شفٹ کیا گیا تھا۔ اچھا جی۔ تو یہ تقریباً بن گئے کوئی 70,000 کے قریب؟ 70,000 کے قریب۔ اچھا۔ دیکھیں، وہ اسی وجہ سے یہ ہے کہ اور کتنے کیمپوں میں رکھا؟ دیکھیں، وہاں پہ جو بدین میں تھے اس میں 3 یونین کونسلز تھیں جن پہ زیادہ خطرہ تھا کہ یہ آفات ہوگا یا نقصان ہوگا۔ 3 یونین کونسل کے لیے ہم نے 17 کیمپس بنائے تھے وہاں پہ بدین میں، اور 27 کیمپ جو تھے وہ ٹھٹھا میں بنائے گئے تھے۔ اور لاسٹ نائٹ کو جب ہمیں یہ ایک دن پہلے پتہ لگا کہ یہ اب طوفان کا رخ جو ہے ٹھٹھا کی طرف مڑ رہا ہے اور موسٹ پروبیبلی وہ اندر جا کے ہٹ کرے گا، لینڈ فال کرے گا، تو پھر ہم نے وہاں سے ان کو آلریڈی الرٹ کر دیا تھا کہ کیٹی بندر پورا خالی کر دیں اور یہ میرپور ساکرو سے بھی آگے چلے جائے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ پھر تعداد بڑھ گئی۔ اچھا، 70,000 کے قریب آپ نے ایویکویٹ کرا ہے بقول آپ کے، ان میں سے کیمپوں میں کتنے آ سکے؟ کیمپوں میں جو تھا پہلے، جب 2 دن پہلے طوفان کے 2 دن پہلے جو ہے کیمپوں میں تقریباً 14,000 کی فگر تھی ٹھٹھا اور بدین کو ملا کے۔ اچھا۔ لیکن جو آخری دن تھا اس سے 12-13 گھنٹے پھر ہمارا جو کیمپوں کی تعداد بڑھ گئی تھی، وہ تقریباً جو ہے دونوں کیمپوں کو ملا کے 34,000 کی فگر ہو گئی تھی۔ یعنی آدھے آئے جی، اور آدھے نہیں آئے؟ آدھے نہیں آئے۔ آدھوں نے دلچسپی نہیں لیا؟ ان کے رشتہ دار؟ نہیں، ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے پریفر کیا کہ وہ جو ہے۔ اچھا، جو آئے انہوں نے کیا دیکھا کہ یہاں بس یہ ہے، انہیں بتایا کہ یہ کیمپ ہے یہاں بیٹھ جاؤ، اور کھانا پینا سونا اس کا کیا تھا؟ نہیں، وہ پورا انتظام کیا تھا کھانا پینے کا، سب کے لیے؟ بالکل سب کے لیے کیا گیا تھا۔ جو ہماری جو ایسٹیمیٹس تھی، دیکھیں 7 دن پہلے وارننگ کا ایک فائدہ یہ ہو گیا کہ کیلکولیشن ہو گئی، ریسورسز موبلائز ہو گئے، آپ نے جتنے ایجنسیز نے وہاں پہ اس کو ریسپانس کرنا تھا سب کو الرٹ کر دیا۔ مطلب کوئی بھوکا نہیں سویا، کوئی زمین پہ نہیں سویا، کوئی پیسہ نہیں سویا؟ نہیں، یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ کسی کو کھانا ٹائم پہ نہ ملا ہو، یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ایمرجنسی کی صورت۔ جو اس طرح کی سچویشنز تھی ان کے مقابلے میں آپ بہت بہتر۔ اچھا، ریلیف اینڈ ریسکیو جو ہے یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل کام ہوتا ہے جی، عام نارمل سچویشن کے حساب سے۔ جن لوگوں کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے، جیسے آپ ہیں یا آپ کے اور سرکاری دوست ہیں، کیا وہ اس کی سائنس جانتے ہیں، یا جو وہ ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے گورنمنٹ کا کہ جو پہلا بیوروکریٹ آیا اس کو ٹوپی پہنا دی بھائی کہ آپ ریلیف اینڈ ریسکیو کریں گے؟ ایٹیچیوڈ ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، میں تھوڑا سا آپ کو وضاحت کر دوں کہ جو عام جو ہے وہ عام فہم میں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یا NDMA ہے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، اس کا رول ڈائریکٹلی ریسکیو کرنا ہے، تو ایسا کوئی نہیں ہے۔ ایڈمنسٹریشن ہے ظاہر ہے، نہیں، اس کی کوارڈینیشن بیسیکلی زیادہ ہے، پالیسیز اور کوارڈینیشن۔
کہ جو وفاقی ادارہ ہے وہ وفاقی سطح کی جتنی بھی پالیسیز ہوں گی اور جس کی اور آپ ایڈوانس میں بنا کے رکھتے ہیں ایڈوانس میں کہ یہ ہو گیا تو یہ کریں گے، جی جی اس ادارے کے ساتھ یہ کوارڈینیشن ہوگا اور یہ ہوگا، جی جی ایسا ہوگا، ایسا ہی ہوگا. ایسا ہی ہے. آپ بھی بھائی اس کاروبار میں رہ چکے ہیں. مشکل سوال کہاں سے شروع کروں؟ کہاں سے شروع کروں؟ کہیں سے شروع کر دیں. دیکھیے یہ جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہو گئی، این ڈی ایم اے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہو گئی، اگر مجھ سے آپ ایمانداری سے پوچھو تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مشرف صاحب نے فوجی افسروں کو حاضر اور بعد ریٹائر روزگار دینے کے لیے یہ جو ہے نا پورا کا پورا کھاتہ کھولا. دیکھیں ڈیزاسٹر کا جو بنیادی کام ہے، یہ جو جس طرح سے بھی ہمارا یہاں پر برصغیر کا، اس میں پہلے ڈپٹی کمشنر جو تھی کا جو آفس تھا وہ تمام قدرتی اور انسان کی بنائی ہوئی آفات کو کوارڈینیٹ کرتا تھا. تو آپ کا اعتراض کیا ہے؟ ڈپٹی کمشنر نہیں ہے، فوجی؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. کام تو کر رہے ہیں. نہیں ہو ہی نہیں سکتا نا. ابھی جیسے خیام صاحب نے کہا کہ جی ہم نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا، ہم نے اتنا ایسا کیا، ٹھیک ہے نا. مسئلہ یہ کہ یہ کہاں سے ریسورسز کہاں سے آئیں، یہ بجٹ کہاں سے ہے؟ کیا حکومت پاکستان نے کوئی خاص ایک چنک پیسوں کا الگ سے رکھا ہوا ہے؟ میں اس میں ایک چیز میں خالی آپ سائیکلون، وہ جو 1999 والا جو سائیکلون تھا 2A جو بدین اور یہ ٹھٹا اور اس سارے علاقے میں آیا، اس کا مجھے ایکسپیرینس ہے. ڈپٹی کمشنر ہوتا تھا، سائیکلون آیا، جی او سی حیدرآباد اپنے ٹروپس لے کر آئے. معین الدین حیدر صاحب گورنر تھے اس وقت، انہوں نے مخیر حضرات سے اپیلیں کرنا شروع کی. ڈی سی کے پاس 20-22 سے زیادہ کا عملہ نہیں. جو ٹروپس آئے، جو بٹالینز اور جو بھی آئیں، وہ کسی ڈپٹی کمشنر کے ساتھ. آج تو سارا کا سارا سیویلینز کے ہاتھ میں ہے نا، وہ تو پرانی بات کر رہے ہیں آپ. دیکھیں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں فہیم صاحب کی کہ اب جب سے یہ این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے بنا ہے، اس لا کے تحت ڈسٹرکٹ لیول پہ، ضلعی سطح پہ بھی یہ ڈی ڈی ایم ایز بنائے گئے، ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز، جو کہ مستقل ہیں. اچھا. اس کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اس کا جو چیئرمین ہوتا ہے، نہیں ان کے پاس بجٹ بھی ہے، ان کے پاس جتنی گاڑیاں وہ چاہتے ہیں وہ بھی ہیں. میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ وہ اس کے بلاک کے تحت یہ ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ نے اپنے بجٹ میں ایک اچھا خاصا پروویژن اس قدرتی آفات کو نمٹنے کے لیے رکھنا ہے.